السلام علیکم تمام طلباء و طالبات، ٹیچرس اور پیرنٹس۔ میں آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے میرے اس چینل کو سبسکرائب کیا اور 333 تک یہ اعداد پہنچ چکے ہیں، اور میں تمام طلباء و طالبات کو مبارکباد پیش کروں گا کہ جتنے بھی 10ویں اور 12ویں کے اسٹوڈنٹس ہیں جنہوں نے اچھے نمبرات حاصل کر کے آگے اپنا مستقبل روشن کیا ہے اور اپنے روشن مستقبل کی جانب گامزن ہے۔ میرا آج کا جو یہ ویڈیو نہیں آڈیو ہے، میں اپنی آواز آپ تمام طلباء و طالبات تک، اسٹوڈنٹ تک پہنچانا چاہتا ہوں، اور ان لوگوں کے لیے یہ آڈیو بنا رہا ہوں جن کے مارکس کم آئے ہیں۔ کم مارکس پانے والے طلباء مایوس نہ ہوں، میں یہ کہنے آیا ہوں، امتحان میں تخلیق، شعور، ہنر اور گفتگو کی صلاحیتوں کا ٹیسٹ نہیں ہوتا، جبکہ حقیقی زندگی میں انہی چیزوں کی اہمیت ہے۔ سی بی ایس ای اور دیگر ریاستوں کے 12ویں کے نتائج آ چکے ہیں اور 10ویں کے بھی نتائج آ چکے ہیں۔ امتحانات میں اچھے نمبروں سے کامیاب ہونے والوں کی میڈیا میں کافی زیادہ خوب قصیدہ خوانی ہو رہی ہے، لیکن صورتحال یہ ہے کہ 90% مارکس اتنے عام ہو چکے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ اب اتنے مارکس حاصل کرنا کوئی خاص بات نہیں رہ گئی ہے۔ اچھے کالجز کے کٹ آف مارکس تو اتنی اونچائی تک پہنچ چکے ہیں کہ سن کر حیرت ہوتی ہے کہ کوئی ایسا بچہ بھی ہے جس نے یہ حیرت انگیز کارنامہ نہ انجام دیا ہو۔ زیادہ مارکس کے شور میں ہم عام طور پر ان لاکھوں طلباء کو فراموش کر دیتے ہیں جنہوں نے 50% سے لے کے 70% مارکس حاصل کیے۔ ہم انہیں اوسط طالب علم قرار دے کر ان کی جانب سے اپنی توجہ ہٹا لیتے ہیں۔ اس موقع پر طلباء کی تسلی کے لیے نیوز پیپر وغیرہ، میگزین میں یا انٹرنیٹ وغیرہ پر ایسے ویڈیوز یا مضامین شائع ہوتے ہیں کہ کس طرح اسکول میں کم مارکس لانے والوں کے لوگ اس طرح سے آگے بڑھتے ہیں، فلم اسٹار وغیرہ بن جاتے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ اس طرح کی سرخی دیتے ہیں کہ مارکس کی اہمیت نہیں ہے۔ ارے بھائی، اگر مارکس کی اہمیت نہیں ہے تو ہر کوئی اس کے پیچھے کیوں بھاگ رہا ہے؟ اس سوال کا وہ جواب نہیں دیتے۔ یہ جو آڈیو ہے انہی بچوں کے لیے ہے، انہی اسٹوڈنٹس کے لیے جو کم مارکس حاصل کیے ہیں اور اوسط درجے کا طالب علم کہلاتے ہیں۔ اس اوسط طالب علم یعنی ایکس کے لیے جس نے بورڈ کے امتحان میں 64% مارکس حاصل کیے ہیں، اس بہت موٹے بچے کا اعتماد اپنے وزن اور موٹاپے کی وجہ سے پہلے سے ہی زیادہ تھا۔ ایسے میں امتحان کا نتیجہ آنے کے بعد اور زیادہ ہو گیا۔ اس بچے کے لیے جسے مارکس کم ملے ہیں، اس کے رشتہ دار اور پڑوسی اسے دلاسا دینے آئے ہیں کہ مارکس کی اتنی اہمیت نہیں ہے، لیکن اندر ہی اندر وہ سب یہی سوچ رہے ہیں کہ کیا یہ بچہ زندگی میں کچھ کر بھی پائے گا؟ اگر آپ اس طالب علم میں خود کو دیکھتے ہیں یا کسی ایسے طالب علم کو جانتے ہیں تو یہ آڈیو آپ کے لیے ہے۔ یہ جو ویڈیو، یہ جو بھی ہے آڈیو ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ میں یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ کم مارکس پانے والوں کے لیے یہ آئے گا زیادہ کر کے، لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ اس میں کچھ بے باک تجاویز ہیں جن میں عمل کر کے زندگی کی گاڑی بہت اطمینان سے آگے بڑھائی جا سکتی ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ آپ کی شخصیت آپ کے مارکس کی محتاج نہیں ہے۔ یہ جو میں کہہ رہا ہوں یہ ان بچوں کے لیے کہہ رہا ہوں جن کے مارکس کم آئے ہیں۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ آپ کی شخصیت آپ کے مارکس کی محتاج نہیں ہے، لیکن اس بات سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ موجودہ زمانے میں مارکس کی اپنی اہمیت ہے۔ یہ زندگی کو بہت آسان کر دیتے ہیں۔ زیادہ مارکس ہوں گے تو لوگ سوچتے ہیں کہ آپ اسمارٹ ہیں، اس طرح برانڈڈ کالج میں آپ کو داخلہ دیتے ہیں۔ ایک بار آپ کو
برانڈ والے کالج میں داخلہ مل جائے تو پھر برانڈڈ کمپنیوں سے سابقہ بھی پڑ جاتا ہے جو وہاں آتی ہیں، کالجز میں آتے ہیں نا بہت ساری کمپنیز وغیرہ سلیکشن کے لیے، بالکل اسی طرح وہ آپ کو اچھی ملازمت دیتے ہیں جس میں اچھا پیسہ ملتا ہے. آپ ان پیسوں کا استعمال اچھی لائف اسٹائل، شادی کر کے گھر بسانے میں اور بچوں کی پرورش کرنے میں کر سکتے ہیں، جن پر آپ پھر زیادہ مارکس لانے کے لیے دباؤ ڈالیں گے، اور اس طرح مارکس کا خطرناک کھیل نسل در نسل رواں دوا رہے گا. زیادہ تر لوگوں کے لیے یہی زندگی ہے کہ اسے جتنا ممکن ہو اتنا محفوظ اور مستحکم بنا دو. وطن عزیز میں سرپرستوں کو یہ بے خطر زندگی بہت پسند ہے، جہاں ہر ماہ نقدی کی صورت میں ایک خطیر رقم چلی آتی ہے. منصوبے کے مطابق بچوں کی پرورش کرنے والوں کے پاس ایک خوبصورت لفظ ہے جسے سیٹل کے نام سے جانا جاتا ہے. ہم ہندوستانیوں کو یہ لفظ بہت پسند ہے. ہم سیٹل ہونا چاہتے ہیں، ادھر ادھر بھٹکنا نہیں چاہتے، ہمت مردہ دکھا کر مدد خدا کی امید نہیں رکھتے اور اپنے پروں پر اعتماد کرتے ہوئے پرواز کا حوصلہ نہیں جمع کر پاتے. سیٹل کو دوسرے لفظوں میں کہیں تو بچوں کی پرورش کریں، آفس میں کام کریں، گھر میں ٹی وی دیکھیں اور اس عمل کو کچھ دہائیوں تک دہراتے دہراتے اس دنیا کو الوداع کہہ دیں. ٹاپرز کے لیے سیٹل ہونا آسان ہوتا ہے، لیکن جو ٹاپر نہیں ہوتے وہ بھی دیر سویر سیٹل ہو ہی جاتے ہیں. بس اتنا فرق ہوتا ہے کہ ذرا وقت لگ جاتا ہے. کم مارکس لانے والے طلباء یہ سمجھ لیں کہ اس کا واحد نقصان صرف اتنا ہی ہے کہ انہیں سیٹل ہونے میں تھوڑی سی دیر لگتی ہے. زندگی کا کھیل ختم نہیں ہوا ہے. چند سبجیکٹ کے ان مارکس میں وہ بات نہیں ہے جو زندگی کو کامیابی کی طرف لے جاتی ہے. آپ سائنس اور ریاضی پڑھتے ہیں، بار بار دہراتے ہیں اور پھر انہیں یاد کیے ہوئے اسباق کو امتحان میں لکھ دیتے ہیں، لیکن صلاحیتوں کا پیمانہ صرف یہی نہیں ہے، بلکہ اصل کامیابی طالب علم کی وہ ضد ہے جو اسے آگے بڑھنے کا حوصلہ فراہم کرتی ہے. میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ ٹاپر تعریف کے مستحق نہیں ہے، لیکن یہ ضرور کہوں گا کہ زندگی پختگی اور حوصلے کا نام ہے، ریاضی کا نام نہیں ہے، میتھمیٹکس کا نام نہیں ہے. امتحان میں تخلیق، شعور، ہنر اور گفتگو کی صلاحیت کا ٹیسٹ نہیں ہوتا، جبکہ حقیقی زندگی میں انہی چیزوں کی اہمیت ہے. آپ میں یہ صلاحیتیں مطالعے اور عملی زندگی میں درپیش حالات سے پیدا ہوتی ہے. آپ میں یہ صلاحیت پیدا ہو سکتی ہے، شرط یہ ہے کہ اس کے لیے آپ کو سخت محنت کرنی ہوگی. خود سے پوچھئے کہ آپ کو کم مارکس کیوں ملے؟ کیا آپ کی ان مضامین کے تئیں دلچسپی کم تھی یا آپ نے زیادہ محنت نہیں کی تھی؟ اگر آپ نے کاہلی دکھائی ہے تو آئندہ اس سے اجتناب برتیں، پرہیز کریں اس سے. یہ ایک سبق ہے جس سے استفادہ کرتے ہوئے لوگوں سے مکالمہ اور رابطہ قائم کرنے کا ہنر پیدا کرنے کی کوشش کریں. انگریزی میں مہارت حاصل کریں اور وہ سارے ہنر سیکھنے کی کوشش کریں جو اہل ہنر میں پائے جاتے ہیں، جیسے قیادت کی خصوصیات، دوسروں کی حوصلہ افزائی کرنے کی خوبی اور طرز عمل کی نفاست وغیرہ وغیرہ. ملک میں ہر کسی کو موٹی تنخواہ والی ملازمتیں نہیں مل سکتی، یہ بات ہمیشہ ذہن نشین رہنی چاہیے. جوش ایک ایسی خوبی ہے جس سے ہمارے تمام نوجوانوں کو ہمیشہ لیس رہنا چاہیے. برتری کے لیے ہر ممکن کوشش کریں، مطلب کہ یہ کہ اپنے شعبے میں مہارت پیدا کریں. بورڈ امتحان کے ان میں بہرحال برتری کا فیصلہ مارکس کی بنیاد پر کیا جاتا ہے، لیکن زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے مارکس کی بہت زیادہ اہمیت نہیں ہوتی. اہمیت صرف اسی بات کی رہ جاتی ہے کہ لوگ آپ کے بارے میں کیا سوچتے ہیں. آپ کا وقار، آپ کا اعتماد اور آپ کے الفاظ مل کر آپ کی دنیا میں اپنا ایک الگ برانڈ کی تعمیر کریں گے. ایک بار ایسا ہو جائے تو لوگ آپ سے آپ کے مارکس کے بارے میں پوچھنا بند کر دیں گے. یہ جاننے کی کوشش نہیں کریں گے کہ آپ کے کس برانڈڈ تعلیمی ادارے میں پڑھتے تھے اور آپ کے مارکس کیسے آئے، انہوں نے آپ کی کیسی تیاری کرائی تھی وغیرہ وغیرہ. آپ اپنے آپ میں خود ایک برانڈ ہو جائیں گے. طویل عرصے سے کسی نے مجھے میرے مارکس کے بارے میں نہیں پوچھا
पूछा है। ताहम मैंने ऊपर जिस मतलब अभी थोड़ी देर पहले आपको एक एक्स स्टूडेंट के बारे में ज़िक्र किया था, क्या आप जानते हैं वो कौन है? वो मैं ही था। मुझे 10वीं में 64% मार्क्स मिले थे। तब मुझे बहुत ख़राब लगा था, एक नाउम्मीदी सी जागी थी, लेकिन बिलाखिर मैंने इसी नाउम्मीदी को अपने ऊपर गालिब होने नहीं दिया और आज इसका की कोई अहमियत नहीं है। मेरे कम मार्क्स के बावजूद भी आप मेरे वीडियोस देखते हैं और मेरी आवाज़ इस वक्त सुन रहे हैं। तो इसलिए हमेशा बी पॉजिटिव, डोंट बी नेगेटिव। आप अपने तय खूब मेहनत करें, इंशाल्लाह कामयाबी कदम चूमने को तैयार है।